بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی عاجزی و انکساری، سلطنت و نبوت، شہر آئلہ والوں پر نزول عذاب، سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ عاجزی و انکساری حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت پاک کا ایک خاص حصہ تھی۔ حضرت ابو سلیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تو بنی اسرائیل کے مفلوق الحال لوگوں کا حلقہ دیکھتے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہونے کے بعد فرماتے، مسکین مسکینوں کے درمیان ہے۔ قرآن پاک میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ وہ عبادت پر بہت قوت والے اور اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام پر بہت سے انعامات فرمائے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکومت اور حکمت یعنی نبوت دونوں عطا فرما دیے اور آپ کو جو چاہا سکھا دیا۔ آپ علیہ السلام کو سلطنت مضبوط کرنے کے اسباب و ذرائع مہیا کیے، حکمت سے نوازا اور حق و باطل میں فرق کرنے والا علم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے پہاڑوں کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ یوں ہی پرندوں کو بھی آپ علیہ السلام کا فرما بردار بنا دیا۔ اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب فضل بنایا، پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا، لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کیا اور زرہیں بنانا سکھایا۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو جالوت نے بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے والا طلب کیا۔ جالوت بڑا جابر، قوی، شہزور، عظیم جثہ اور قد آور تھا۔ طالوت کے گھر والے اس کی قوت و جسامت دیکھ کر گھبرا گئے۔ طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک اسے دے دوں گا، مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا۔ طالوت نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد عیشا طالوت کے لشکر میں تھے اور ان کے ساتھ ان کے تمام فرزند بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان میں سب سے چھوٹے تھے اور بیمار تھے۔ رنگ زر تھا اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب طالوت نے آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا اور آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو آپ نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور جالوت کی طرف روانہ ہو گئے۔ لڑائی کی صفیں بندھ گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دست مبارک میں پتھر پھینکنے والی رسی لے کر جالوت کے سامنے گئے۔ جالوت کے دل میں
آپ علیہ السلام کو دیکھ کر دہشت پیدا ہوئی، مگر اس نے باتیں بہت متکبرانہ کیں اور آپ کو اپنی قوت سے مرعوب کرنا چاہا۔ آپ نے اپنی اس رسی میں پتھر رکھ کر مارا، وہ اس کی پیشانی توڑ کر پیچھے سے نکل گیا اور جالوت مر کر گر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے لا کر طالوت کے سامنے ڈال دیا۔ تمام بنی اسرائیل بڑے خوش ہوئے اور طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حسب وعدہ نصف ملک دیا اور اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ایک مدت کے بعد طالوت نے وفات پائی تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شمویل علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پہلے شخص ہیں جنہیں سلطنت و نبوت دونوں عہدوں پر فیض کیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے تقریباً 70 سال دونوں ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ حکومت ملنے کے بعد اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب کیا، تو لوگوں میں حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمران اللہ پاک کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہی چلیں اور اس سے باہر ہرگز نہ جائیں۔ اسلامی ریاست کا بنیادی کام حق قائم کرنا ہے۔ حکمرانوں پر لازم ہے کہ تنازعات وغیرہ کا انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کریں۔ حکمران نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچیں، یہی چیز راہ حق اور عدل و انصاف سے دور کرتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا اور آپ علیہ السلام کو پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت کرتے داؤد کیسا شخص ہے۔ وہ شخص ان کی تعریف کرتا، اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے تو سب لوگ آپ کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ پاک نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال کیا تو فرشتے نے کہا، داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے اور اسے فرمایا، اے خدا کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ اس نے کہا، وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے خیال میں آیا کہ اگر آپ علیہ السلام بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دیا جائے جس سے آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کا گزارہ کر سکیں اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے آپ علیہ السلام کو بے نیازی ہو جائے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرہ بنانے والے آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام روزانہ ایک زرہ بناتے تھے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیات سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا
جائز ہے، اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی۔ شہر ایلا میں رہنے والے بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرنے اور اس دن تمام دنیاوی مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا۔ ان پر ہفتے کے دن شکار حرام فرما دیا۔ جب اللہ پاک نے ان کی آزمائش کا ارادہ فرمایا تو ہوا یوں کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتیں اور یہ لوگ پانی کی سطح پر انہیں دیکھتے تھے، جبکہ اتوار کے دن مچھلیاں نہ آتیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتے کے دن دریا سے ان حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو۔ یوں ہفتے کو مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن انہیں پکڑ لینا۔ ان کے ایک گروہ نے یہ کیا کہ جمعے کو دریا کے کنارے بہت سے گڑھے کھودے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بنائیں جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو گئیں، اور اتوار کے دن انہیں نکال لیا اور یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے دی کہ ہم نے ہفتے کے دن تو مچھلی پانی سے نہیں نکالی۔ ایک عرصے تک یہ لوگ اس فعل میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان بستی میں بسنے والے افراد 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تہائی ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ دوسرا گروہ 1 تہائی ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تیسرا گروہ 1 تہائی وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اسے کھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس مصیبت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا، ہم تمہارے ساتھ میل جول نہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے اور خطا کاروں کا دروازہ جدا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بار نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشہ میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ اس کے 3 دن بعد وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ وہ گروہ جس نے خاموشی اختیار کی تھی، اس کے افراد مچھلی کے شکار پر بالکل راضی نہ تھے، بلکہ ان شکاریوں سے متنفر تھے۔ انہیں سمجھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ماننے کی امید نہ تھی۔ اس سے بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ لوگ بھی نجات پا گئے تھے، کیونکہ جب کسی کے ماننے کی امید نہ ہو تو امر بالمعروف کرنا فرض نہیں رہتا۔ ہاں، افضل ضرور ہوتا ہے۔ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے۔ جب ایک گروہ یہ کر ہی رہا تھا تو ان پر باعث
फ़र्ज़ ना रहा। حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ موجودہ بندر اس قوم کی اولاد میں سے نہیں، کیونکہ وہ تو فنا کر دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے اس واقعے کے متعلق کہا کہ وہ ہیلا کرنے والے لوگ حقیقتاً بندر نہ بنے، بلکہ ان کی عادتیں بندروں جیسی ہو گئی تھیں۔ یہ تعویل غلط ہے کہ ان کی عادتیں تو پہلے ہی بندروں والی تھیں۔ حرص، گھٹیا پن وغیرہ جس پر انہیں حقیقی بندر بنا دیا گیا، نئے سرے سے بھی عادتیں بندروں والی ہی رہیں تو فرق کیا ہوا؟ قرآن پاک کے ظاہر الفاظ کا سیدھا مطلب حقیقی اصلی بندر ہی ہے۔ خواہ مخواہ غیر مسلموں سے مرعوب ہو کر قرآن پاک کے معنی نہ بدلے جائیں۔ شہر ایلا والوں کے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کے لیے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے سود کو نفع کا نام، بے پردگی کو آزادی کا نام، موسیقی کو روح کی غذا کا نام، ڈانس کو آرٹ کا نام، شراب کو کوئی دوسرا نام دے کر حلال کہتے اور فروغ دیتے ہیں۔ یہ سب حرام ہیلوں کے مرتکب بنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا یہودیوں نے کیا تم اس طرح نہ کرنا کہ تم اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو حلال طرح طرح کے ہیلے کر کے سمجھنے لگو۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، عمر مبارک کتنی تھی، اور وفات کے بارے بیان کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے۔ ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخش فرما، آمین ثم آمین۔